الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ارجنٹ نکاح کے لیے رمضان المبارک میں ایک صورت کا وظیفہ ہے کہ جس صورت کو صرف 11 دن 11 بار پڑھنا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ شادی کا بند تالا کھول دینے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ وظیفہ کس بزرگ نے بتایا، کس کو بتایا، یہ بھی دوستوں کی میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس وظیفے کی جو شرائط ہیں وہ کچھ عجیب سی لکھی ہیں اور کچھ زیادہ ہی لکھی ہیں، جن پر عمل کرنا اشد ضروری ہے، چونکہ ظاہری بات ہے کہ جب بغیر شرائط کے کوئی وظیفہ کیا جاتا ہے تو وہ وظیفہ الٹ نقصان دیتا ہے، فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھتے ہوں گے آپ کہ جب وظیفہ الٹ کیا جائے یا پھر ناغہ کر دیا جائے یا پھر شرائط کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے حیران کن اثرات ظاہر ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جسم میں درد ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بخار یا کوئی اور بیماری ایسی چمٹ جاتی ہے کہ جان نہیں چھوڑنے والی ہوتی، جسم میں درد ہونا، نماز کا نہ پڑھا جانا، اگر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو اباسیوں کا آنا، قرآن نہ پڑھا جانا، ذکر اذکار کرنے کے لیے دل نہ کرنا، نماز پڑھنے کے لیے دل نہ کرنا، یہ اکثر اوقات اس طرح کے جو اثرات انسان کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے الٹ پلٹ وظائف اور بغیر شرائط وظائف کرنے کا نتیجہ ہوتے ہیں اکثر اوقات۔ اس لیے میں دوستوں کو اکثر اوقات ویڈیو میں کہتا رہتا ہوں کہ شرائط پر مکمل عمل کیا کریں، کیونکہ یہ رجت کا معاملہ پیدا ہوتا ہے، اور جب رجت ہو جائے تو پھر مشکلات بن جاتی ہیں انسان کے لیے۔ جس چیز کے لیے بھی وظیفہ کرتا ہے وہ وظیفہ اثر نہیں کرتا اس چیز پر۔ مثال کے طور پر آپ رزق کے بڑھنے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، مزید رزق تنگ ہوتا ہے، یا کسی کو حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، وہ وظیفہ کام نہیں ہوتا۔ وظائف کر کر کے تھک جاتے ہیں لیکن وظیفہ پھر بھی اثر نہیں کر رہا ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رجت ہوتی ہے، اور رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ شرائط چھوڑ دی، ناغہ کر دیا، یا کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر ڈالا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ شرائط پر مکمل عمل کر کے ہی وظیفے کو کیا جائے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو، رجت کا معاملہ بھی نہیں بنتا اور مسائل بھی اپنے حل ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو وظیفہ بزرگان دین نے لکھا ہے، اس کی چند شرائط لکھی ہیں، اور سب سے بڑی شرط اور سب سے پہلی شرط یہ لکھی گئی ہے کہ اس وظیفہ کے کرنے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ شرائط میں سے لکھا ہے۔ ویسے تو رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر، لیکن اس وظیفہ کے لیے شرط ہے کہ رمضان کا روزہ ضروری ہے۔ اور دوسری شرط کہ سارا دن باوضو رہنا ہے۔ اور تیسری شرط لکھی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے، نماز والا درود یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اور چوتھی شرط لکھی ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور پانچویں شرط لکھی ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم قرآن کریم کی تلاوت لازمی کرے، جتنی ہو سکتا ہے
تلاوت ضروری ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اس سے روٹھے ہوئے ہیں، اپنے ہیں یا پرائے ہیں، مسلمان ہوں، ان کو منانا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو اپنوں سے زیادہ دیر نہیں بولتا، مولا کریم ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ ویسے بھی مسلمان کو زیادہ دیر روٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور 7ویں شرط لکھی ہے کہ صدقہ یہ لازمی کرے، اور صدقہ بزرگان دین کا وتیرہ بھی رہا ہے، یعنی کہ جمع نہ کرنا، تمہ بھی نہ کرنا، اور جو آ جائے وہ خود خرچ کر لینا یا اللہ کے راستے پہ خرچ کر دینا۔ اور صدقہ کی ویسے بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے 70 دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کوشش ہونی چاہیے، یہ کوئی مشکل شرائط نہیں ہے، ان شرائط پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور 8ویں شرط یہ لکھی ہے کہ اس سورت کو 11 دن اور 11 بار پڑھنا ہے، تو جگہ ایک ہونی چاہیے، جگہ ایک ہی ہو۔ اور آخری شرط یہ ہے کہ وقت بھی ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو اور وقت بھی ایک ہو۔ ان شرائط پر مکمل عمل کر کے پھر اس وظیفے کو کریں کہ ایک بزرگ کہتے ہیں، ان بزرگوں کا نام ہے ایک کتاب میں اس بزرگ کا نام لکھا ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر، میرا خیال ہے کہ اس بزرگ کا نام نواب قطب الدین خان بہادر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ نا دریا کے کنارے جا رہا تھا کہیں سفر پہ، تو مجھے اس سفر کے درمیان ایک بزرگ ملے، اور وہ بزرگ بڑے باریش تھے اور بڑے نیکوکار لگتے تھے۔ کہتے ہیں میں ان کی محفل میں بیٹھا، کچھ دیر بات چیت ہوتی رہی، میں نے ان سے کچھ سوال کیے، انہوں نے مجھے ان سوالوں کا جواب بھی دیا۔ کہتے ہیں مجھے اس کی محفل بہت زیادہ پیاری لگنے لگی۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اکثر اوقات میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں کوئی کام کرتا ہوں تو میرے کاموں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو کوئی بھی کام کرتا ہوں تو وہ کام جلدی نہیں ہوتا، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں اس کے لیے بھی، اور مجھے کچھ ایسا وظیفہ بھی بتائیں کہ میرا دل بھی لگا رہے عبادت الہی کے اندر، دل بھی لگا رہے۔ نواب قطب الدین خان بہادر کہتے ہیں کہ مجھے پھر اس بزرگ نے سب سے پہلے تو توبہ کرائی، اور توبہ کرانے کے بعد پھر مجھے یہ شرائط بھی بتائیں، اور پھر کہا کہ اگر ان شرائط پر آپ عمل کریں، اور پھر جب رمضان شریف کا مہینہ آئے، رمضان کے روزے رکھیں، اور رمضان شریف کے اندر 11 دن تک 11 بار اس سورت مبارکہ کو روزانہ کرنا ہے، جگہ ایک ہو، وقت بھی ایک ہو، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر جناب علی آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ لیکن پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ سورت مبارکہ پڑھنے سے پہلے صلاۃ الاوابین، یہ نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ 6 رکعتیں پڑھنے کے بعد یعنی نماز مغرب ادا کی، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت صلاۃ الاوابین ادا کی، جس کی نیت بھی ایسے ہی عام نوافل کی طرح ہی کی جاتی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الاوابین، منہ طرف کعبہ شریف، بندگی خدا پاک کی، اللہ اکبر،
نیت اسی طرح کی جاتی ہے، اور نوافل جس طرح عام پڑھے جاتے ہیں یہ بھی صلاۃ الاوابین کے نوافل بھی اسی طرح ہی پڑھے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اس بزرگ نے کہا کہ صلاۃ الاوابین نماز پڑھنے کے بعد پھر جناب علی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 11 مرتبہ آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھیں، اور جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کو سامنے رکھ کر۔ اور کئی بزرگان دین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ارجنٹ کوئی بھی کام ہو، مثال کے طور پر آپ ارجنٹ نکاح کے لیے اس کو کرنا چاہتے ہیں رمضان شریف کے اندر، بہت مجرب لکھا ہے، یا ارجنٹ رزق کے لیے، ارجنٹ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے اگر آپ اس کو کرنا چاہیں تو یہ فوراً آپ کو نتیجہ دے گا یہ صورت مبارکہ۔ اور اس صورت مبارکہ کو 11 دن تک 11 بار پڑھتے رہنا ہے، اور وہ صورت کیا ہے، سارا طریقہ یہی اپنانا ہے جو میں نے بتایا ہے، اسی طریقے سے اپنا کر اس صورت مبارکہ، وہ صورت مبارکہ کون سی ہے، صورت رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، اس صورت مبارکہ کو 11 دن تک 11 بار لگاتار پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان 11 دنوں کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگرچہ وہ شادی کا مسئلہ ہو، اگرچہ وہ رزق کا مسئلہ ہو، اگرچہ وہ کاروبار کے لیے آپ کرنا چاہیں، کوئی بھی کام ہے آپ اس کے لیے کرنا چاہیں تو اس کو، یہ رزق کے بند دروازے کھول دینے والا اور نصیبوں کے بند دروازے کھول دینے والا یہ ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفہ کو نماز مغرب کے بعد رمضان شریف کے اندر 11 دن تک 11 مرتبہ اس صورت مبارکہ کو پڑھتے رہنا ہے، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ رب العزت فضل فرمائے گا اور دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔